ٹرمپ کا پاکستان اور اصل پاکستان۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کو اربوں ڈالر دیے گئے ہیں اور اس کے جواب میں پاکستان نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس انٹرویو میں ٹرمپ نے الزام لگایا کہ پاکستان میں سب کو اسامہ بن لادن کی ایک فوجی اکیڈمی کے قریب موجودگی کا علم تھا، لیکن امریکہ کو نہ بتایا گیا۔ اس کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں ٹرمپ نے بات آگے بڑھائی اور کہا کہ پاکستان کو دی جانے والی تمام امداد بند کی جا رہی ہے۔ اس سال کے آغاز پر اپنے سب سے پہلے ٹویٹ میں بھی ٹرمپ نے پاکستان کو دھوکے باز اور دوغلا قرار دیا تھا۔ ٹرمپ اپنے بیانات میں اس ملک پر قابض چند افراد اور خاندانوں اور پوری پاکستانی قوم کو مکس کر گئے۔ ممکن ہے اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی کا علم پاکستان میں کچھ افراد کو ہو، مگر کیا پوری پاکستانی قوم یہ بات جانتی تھی؟ حضور، ہم وہ بھولے لوگ ہیں جن کے گرد پروپیگنڈا کا ایک ایسا جال بنا جا چکا ہے کہ اس میں ہم اپنی بصارت اور بصیرت سبھی کچھ کھو چکے ہیں، بلکہ اب تو ہم اس جال کو ہی اپنی پوری کائنات سمجھ کر زندہ ہیں۔ محترم ٹرمپ صاحب، ہم وہ قوم ہیں جس میں 80% لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان چاند پر کبھی نہیں پہنچا اور وہ امریکہ کا ڈرامہ تھا، اور وہی 80% لوگ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر اذان سنی تھی۔ ہم میں سے 80% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں موجود ہی نہیں تھا، اور وہی 80% لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شکیل آفریدی کو امریکہ کو اسامہ بن لادن کی موجودگی کی اطلاع دینے پر پھانسی دی جانا چاہیے۔ ہم جیسے سادہ لوگوں پر ایسے الزام مت لگائیے۔ آپ نے پیسے جن کو دیے ہیں حساب بھی ان سے لیجئے۔ یقین کیجئے آپ کے دیے ہوئے اربوں ڈالروں میں سے قوم کے ہاتھ ایک پائی نہیں لگی، اور ڈالر تو دور کی بات ہے، ہم سے تو ڈالروں کے اس لین دین کے متعلق پوچھا تک نہیں گیا۔ ہم ڈالروں کے اس کاروبار سے اتنے بے خبر ہیں جیسے انسان چاند پر اتر جانے سے۔ ہماری پوری تاریخ میں پاکستان اور پاکستانی قسمت کے فیصلے پاکستانی قوم کی مرضی سے کب ہوئے ہیں؟ اس ملک کی قسمت کے فیصلے تو کیے ہی ان لوگوں نے ہیں جن کو کبھی پاکستانی قوم نے اپنا نمائندہ منتخب نہیں کیا۔ بنگال میں ہمارے شہریوں کے خلاف عسکری کارروائی کرنے والا کوئی منتخب نمائندہ نہیں تھا، وہ ایک آمر تھا جسے آپ امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ ہمارے پرامن ملک کو سرد جنگ میں سوویت یونین کے خلاف امریکی لڑائی میں جھونکنے، امن کے مذہب کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے، ہماری مسجدوں اور مدرسوں کو بارود گاہوں اور جہادی تربیت کیمپوں میں تبدیل کرنے، اور ہمارے گھروں، چوکوں اور چوراہوں کو غیر محفوظ بنانے کا فیصلہ کرنے والوں کو پاکستانی قوم نے ووٹ سے منتخب نہیں کیا تھا، مگر برسوں تک ان کے سر اور کندھوں پر آپ کی حمایت کا ہاتھ اور سایہ بدستور موجود رہا۔ آپ ڈالروں کی بارش کرتے رہے۔ محترم ٹرمپ صاحب، گالی دیتے ہوئے خیال رکھا کیجئے کہ گالی اسے نہ دی جائے جس کا آپ کے اس پورے خون ریز کاروبار سے سرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ حضور، آپ نے پاکستان کے تمام جمہوری اور سولین اداروں کو تباہ کرنے والوں کو ڈالر دیے۔ آپ ہمیشہ آمروں کو گارڈ آف آنر دیتے رہے ہیں۔ آپ نے اس ملک میں مارشل لا لگانے والوں کے شانے تھپکائے۔ آپ نے اس ملک کا دستور توڑنے والوں کو شاباش دی۔ آپ نے اس معاشرے سے برداشت اور علم چھیننے والوں کی جیبیں بھریں۔ آپ نے اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے رنگ، نسل، مذہب، ذات اور جانے مزید کتنے خانوں میں توڑنے والوں کو بھی شاباش دی۔ آپ ہم سے حساب تب مانگیے یا تب مانگتے اگر آپ نے اس ملک میں جمہوریت، جمہوری اداروں، تعلیم، صحت، بہبود، تحقیق، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت، معیشت یا کسی اور تعمیری سماجی سرگرمی میں حصہ ملایا ہوتا۔ F-16 بیچا ہے تو قوم سے حساب مت مانگیں، قوم پر تو یہ F-16 بمباری کر چکے۔ ہیلی کاپٹر دیے ہیں تو قوم سے حساب مت مانگیں، یہ ہیلی کاپٹر ہماری مست لاشیں پھینکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بندوقیں دی ہیں تو قوم سے حساب مت مانگیں، ہمارے سینے انہی بندوقوں سے چھلنی ہوئے ہیں۔ بارودی سرنگیں دی ہیں تو قوم سے حساب مت مانگیں، ہمارے تو درجنوں شہری اور مال مویشی اس بارود کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے ٹرمپ صاحب کہ پاکستانی قوم کا بہت سا حساب آپ کی طرف نکلتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں جمہوریت کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں اور دنیا کے کئی ممالک کو فقط جمہوری نہ ہونے پر تباہ کر چکے ہیں۔ تو بتائیے کہ پاکستان میں جمہوریت پر شب خون مارنے والوں کے خلاف آپ نے کتنا دباؤ استعمال کیا؟ پاکستان میں آپ کے گوانتانامو والے انسانیت سوز قید خانے سے قبل کبھی لوگ لاپتہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اس جہنم کا دروازہ بھی ہم پر کھولا۔ بتائیے کہ پاکستان میں ہزاروں لاپتہ افراد کے لیے آپ کے محکمہ خارجہ نے کتنی زوردار آواز اٹھائی ہے۔
बताइए कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों पर आपने कितनी मजम्मत की है। कहिए कि ड्रोन हमलों में सैकड़ों मासूम जानों के ज़िया पर आपके यहां कितने अफराद को सजा दी गई है। हुजूर, लेन देन पुराना हो तो हिसाब आज से शुरू नहीं होता। आपका हमारा हिसाब किताब 9/11 के बाद से नहीं, 50 की दिहाई से शुरू हो जाता है। बदकिस्मती यह है कि ये इस हिसाब किताब पर आपके साथ बातचीत वो कर रहे हैं जो खुद आपके लेन देन के नतीजे से पैदा हुए हैं, और उससे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इस लेन देन में भी वो कौम का नहीं बल्कि अपना मफाद सोचेंगे। अब आपके हुक्म पर IMF पाकिस्तान की तबाह मईशत को संभलने के लिए कर्ज तक नहीं देगा, और देगा तो शराइत का बोझ फिर पाकिस्तानी कौम को ढोना पड़ेगा। उन करोड़ों गरीब इंसानों को जिनका ना आपकी जंग से कोई ताल्लुक था, और ना डॉलरों से, ना धोखे से, ना फरेब से, और ना दोस्ती से।